مزید 2 دن گزر گئے۔ ولی کی طرف سے اسے اس خاموشی پر یقین نہیں آ رہا تھا، جبکہ وہ اپنی محبوبہ سے بھی ہفتے بھر سے دور تھا۔ آج تو وہ عہد کر چکا تھا اس سے ملنے کا اور اسے سمجھانے کا۔ یہ موبائل آخر نام کس بلا کا ہے؟ تیار ہو کر وہ ڈیرے پہ آیا اور عنایت سے ساری معلومات لی، جبکہ اسے عنایت پر غصہ آیا۔ آخر وہ چوٹی جیسے انسان کو ڈھونڈ کیوں نہیں پا رہا؟ سست ہو چکا ہے تم بالکل سلطان کی محبوبہ کے موافق۔ چلو مانتا ہے اس کا تو مسئلہ سلطان بگڑا ہے، تمہارے ساتھ کون سا تکلیف ہو گیا ہے؟ وہ غصے سے بولا، جبکہ اس کی مثال پر عنایت شدید شرمندہ ہو گیا۔ ابھی وہ جواب دیتا کہ اس کے سیل فون کی بیل بجی۔ اس نے کھول کر ان نون نمبر دیکھا جس سے کچھ تصاویر بھیجی گئی تھی۔ اس نے تصویریں کھولی تو گویا اس کے سر پر پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ یہ سب چانا کی تصویر ولی کے ساتھ، جبکہ اگلی تصاویر زرش کے ساتھ، اور نیچے ٹیکسٹ میں وہ پوچھ رہا تھا اس کے ساتھ کون سی جستی ہے؟ صدام کے تن بدن میں آگ لگی، جبکہ دل کو پتنگے سے لگ گئے۔ اب سمجھ آیا تھا کہ زرش اتنے دن میں ایک بار بھی نہ ملنے کو آئی، یعنی ان کی حقیقت ولی جان چکا تھا۔ صدام نے موبائل زمین پر پھینک کر مارا اور تن فن کرتا حویلی کی جانب آ گیا۔ جانا وہ ایک بار پھر بالکل اسی طرح دھاڑا جب جانا کی چیخ نکل گئی اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ جانتی تھی صدام کیا سوال کرے گا اور وہ کیا جواب دے گی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کی دوسری دھاڑ پر وہ کمرے سے نکلی، جبکہ وہ کسی بھوکے شیر کی طرح اس پر جھپٹا۔ اگر ماں بیچ میں نہ آتی تو اسے جان سے مار دیتا۔ اس نے آج اپنے آپ کو اپنی ماں سے نہیں چھڑوایا تھا۔ چھوڑو مجھے، تمہارے کمرے میں وہ ناپاک انسان آیا اور تم نے 2 دن تک ہم کو بتانے کا زحمت نہیں کیا۔ تمہارا دل میلا ہے، ہم نے تم پر یقین ہی غلط کیا۔ سالہ ہم ہے ہی الو کا پٹھا۔ وہ دھاڑا تھا، بے قابو ہو رہا تھا۔ ہاتھ بھی ہنگامے کی آواز سن کر کمرے میں آ گیا اور منظر دیکھ کر بھائی کی جانب دوڑا۔ لالا، اس نے اسے روکا جو روتی ہوئی جانا کو بھسم کر دینا چاہتا تھا۔ جانا اپنی سچائی بیان کرنا چاہتی تھی، مگر اب بھی اس کی غلطی تھی۔ اپنی بزدلی اور خوف سے اس نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، جبکہ لالا کو پتہ چل چکا تھا۔ شامی اسنی ذات نے اس کم ظرف کا شادی ہے اور اس کے ساتھ ہماری طرف سے تمہارا اولاد جہنم وصل ہو۔ اپنے باپ کو فیصلہ سناتا وہ ہاتھ کو جھٹک کر باہر نکل گیا، جبکہ جانا تھک سی رہ گئی۔ بابا صاحب، بس جانا، تم ہم کو تو بتا سکتا تھا، وہ افسوس سے بولے۔ بابا صاحب، میں ڈر گئی تھی، اتنی سی غلطی کی اتنی بڑی سزا مت سنائے، وہ سسکی، جبکہ وہ بنا کچھ بولے دوبارہ کمرے میں چلے گئے۔ اس نے ہاتھ کی طرف دیکھا۔ میں لالا سے بات کرتا ہوں، تم مت رو۔ ہاتھ نے اس کو جیسے تسلی دی، مگر اب سب جانتے تھے وہ سب ہوگا جس کا کوئی نہیں چاہتا تھا، جبکہ کوئی تھا جو چپ چاپ مسکرا دیا تھا۔ اس کھیل تیار کرنے سے پہلے شکار پھنس چکا تھا اور ایک بار پھر صدام کو پہنچ چکی تھی۔ وہ پوری طرح روتی عائزہ کے پاس آئی تو عائزہ جو اپنے زخموں کو سوچ کر خوف غمزدہ بیٹھی تھی، اس کے اس طرح رونے سے پریشان سی ہو گئی۔ کیا ہوا زری، تم رو کیوں رہی ہو؟ اس کے جانے پڑی۔ عائزہ چھوٹے چودھری نے وہ پھوٹ کر رو دی، جبکہ عائزہ کا دل کانپا۔ اماں ٹھیک کہتی تھی، دونوں بھائی اپنے باپ پر گئے ہیں۔ کیا کیا ولی نے؟ وہ غصے سے سرخ ہوتی پوچھ رہی تھی۔ غصہ تو بہت آ رہا تھا، مگر وہ فی الحال کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ مگر زرش کو تسلی تو دے سکتی تھی، اس کے ماں باپ کے پاس تو بھیج سکتی تھی۔ وہ مجھے زبردستی پکڑ کر تصویریں بناتے ہیں، وہ سسکی، جبکہ عائزہ کا دل سہم گیا۔ یہاں تو کسی بھی لڑکی کا رہنا ٹھیک نہیں۔ اسے اماں کا فیصلہ پہلی بار وجہ لگا، مگر ایسا فیصلہ جسے بے آبرو کر دے، اور وہ اتنی مطمئن ہو جائے کہ دوبارہ اس کے پاس آ کر اس سے پوچھے بھی نہ کہ کیسی ہو۔ اسے زرش کو گلے سے لگایا۔ تم اپنے گھر جاؤ، وہ اس کو پیار سے پکارتی، چپ کراتی بولی۔ عجیب کشش تھی اس میں، جیسے وہ بہت اپنی ہو۔ زرش نے ایک دم خوش ہو کر اس کی جانب دیکھا۔ ہاں نا، جاؤ تم۔ وہ اس کو دیکھ کر مسکرائی۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ زرش غم بھلائے بیٹھی۔ بالکل سچ۔ اس کو خوش دیکھ کر عائزہ بھی خوش ہو گئی، مگر پہرے دار روک لیتے ہیں۔ وہ افسردہ ہوئی۔ چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ وہ اٹھی تو زرش کا دل کیا خوشی سے جھوم اٹھے۔ وہ دونوں باہر آئے تو معمول کی طرح چہل پہل تھی۔ اے کہاں جا رہی ہو؟ پاؤں دبا میرے۔ تخت بیٹھی بڑی بھی نے اسے پکارا تو وہ رک گئی۔ ان کے پاؤں دباتے دباتے اس کے ہاتھ دب جاتے تھے۔ وہ یہاں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ ایک ہفتے سے وہ جیسے عذاب میں پھنس گئی تھی جس سے اسے کوئی رہائی نہیں دلا سکتا تھا۔ اس نے عائزہ کی طرف دیکھا۔ دادی جان، وہ ملازمہ نہیں ہے یہاں پر؟ عائزہ کی آواز پر انہوں نے حیرت سے دیکھا۔ تو نیز شکل گھومی کر لے تو بہتر ہے۔ میرے سامنے مت آیا کر، میرے پوتے کی عزت پہ لات مار کر۔ تیری اتنی زبان کھل گئی ہے؟ وہ چنگاڑی تو عائزہ ان کی حمایت پر سسک اٹھی۔ دل تو کیا سارا من میں بھرا ہوا زہر ان پر انڈیل دے، مگر نہیں، ایک بار پھر اس کے زخم کھل چکے تھے۔ وہ کمرے میں بھاگ گئی، جبکہ زرش اس قید پہ سسکتی ان کے پاؤں دبانے لگی۔ جان لگا، انہوں نے ٹانگ کھینچ کر ماری تو وہ آواز سے رونے لگی۔
اس کا دل، اس کا زخم، اس کا جسم، اس کا نازک مزاج جو صدام کی ہی بدولت تھا، یہ سب سہن نہیں کر پا رہا تھا۔ ولی کے فون پر بیل مسلسل بج رہی تھی، اس کی آنکھ کھلی اور نیندوں میں اس نے فون اٹھا لیا۔ کون؟ وہ پھاڑ کھانے کو دوڑا۔ تمہارا موت؟ مقابل کی سنجیدہ آواز ابھری، جبکہ ولی کا کہکما نکل گیا۔ او اچھا، یعنی سالے صاحب، یار میسیج پر ہی بتا دیتے کون سے میرے ساتھ سوٹ کر رہی ہے۔ وہ سیدھا ہو کر مزے سے بولا، اس کو اپنا چیز سمجھ کر تم ہمیں بیوقوف بنا لے گا؟ وہ سرد لہجے میں بولا، نہیں نہیں، تمہیں کمزور تو میں نے کبھی نہیں سمجھا اور ہلکا بھی کبھی نہیں لیا۔ اب بھی اس کی ٹانگیں کہاں ٹھیک ہوئی تھی، بس تمہاری کمزوری کو مٹی میں مسلنا تھا۔ میرا مطلب ہے وہ مجھ سے پیار کرتی ہے، میں اس سے کرتا ہوں، ہم راتوں میں ملتے ہیں، میں اس کے کمرے میں ہوتا ہوں، تمہیں تکلیف کیا ہے؟ تم بڑے بےغیرت نکلے ہو، اس کو سلکاتا بولا۔ اچھا، صدام طنزیہ ہنسا، اگر ہم کہیں کہ ہم اب بھی جانا کا شادی تم سے نہیں کرے گا تو تم کیا کرے گا؟ وہ دانت پیس کر بولا، جبکہ ولی پھر خباثت سے ہنسا۔ وہ تمہاری معشوقہ کافی زبردست ولی، وہ دھاڑا۔ ولی کو سکون ملا۔ تمہارا حویلی میں تمہارا قبر خود کھودے گا ہم۔ اس کے لہجے سے اس کی تڑپ واضح ہو رہی تھی۔ ولی خاموش ہو گیا۔ رات تمہاری بہن کو لینے آ رہا ہوں، مزید ہم دونوں کے بیچ مت آؤ، اسے صاف کہا اور فون بند کر دیا، جبکہ صدام کے غصے کا شکار ایک اور موبائل ہو چکا تھا۔ اس کا بس نہیں چلا، اپنے بال نوچ دے، اس کی بہن کو بھی اس عورت جیسا نکلنا ضروری تھا۔ وہ ڈیری پر موجود کمرے کی ایک ایک چیز تہس نہس کر چکا تھا۔ شام کے سائے پھیلنے لگے اور ولی جانا کو لینے پورے گاؤں سمیت ان کی دہلیز پر تھا، گویا اس کو وجود پٹیوں میں جھگڑا ہوا تھا، مگر پھر بھی بڑے اہتمام سے سرپنچ کے ساتھ آیا تھا۔ شہریار بھی اس کے ساتھ تھا، مگر مقابل سوغات کو فقط فضل خان تھا اور ولی کی جیت پر کرتا اپنی بیٹی کی بے وقوفی پہ ماتم کرتا بیٹے کی ضد ہارتا کھڑا تھا۔ کیا ہوا فضل خان، تمہاری دشمنی کا آج خاتمہ ہو رہا ہے، رشتہ داری ہو رہی ہے؟ سرپنچ ان کو گلے لگاتے کہنے لگا، جبکہ ولی مکرا ہنسا، کس کو پتہ تکلیف کا نیا سرا کھلنے والا تھا۔ وہ کچھ نہیں بولے۔ ولی اندر قدم رکھتا ہے کہ صدام کی دھاڑ سنائی دی، ہمارا حویلی میں قدم رکھے گا تو ان قدموں کو چلنے قابل بھی نہیں چھوڑے گا۔ پورے گاؤں کے سامنے سے ولی کو 2 ٹکے کا کر دیا تھا۔ ولی نے قدم واپس لیے، جبکہ صدام کی حیران نگاہ تیاشیاں پیچھے عورتوں میں کھڑے وجود پر تھی، جس آنکھوں میں التجا تھی، مگر وہ دشمنوں کی ہو چکی تھی۔ نفرت سے اس کے دل میں گوندی۔ اس نے ولی کو دیکھا جو سنجیدہ کھڑا تھا۔ ہمارا طرف سے دشمنی آخری سانس تک نہیں ختم ہوگا۔ اس نے سرپنچ کو گھورا، گستاخ ہے تمہارا بیٹا۔ سرپنچ کو یہ بات ناگوار گزری۔ صدام نے کوئی خاص اثر نہیں لیا، جبکہ فضل خان نے بھی، ہاتھ فیروز بھی وہیں کھڑے تھے۔ صدام بہن کا معاملہ آنے دو انہیں، اور فیروز کے لفظ وہیں جم گئے جب اس نے گن اس کی کن پٹی پہ رکھ دی۔ وہ پاگل ہو رہا تھا اور دنیا اس کا پاگل پن دیکھ رہی تھی۔ لالا ہاتھ آگے بڑھا جسے اس نے جھٹکا، کوئی ہمارا بات میں بولا تو یہیں کاٹ دے گا اس کو۔ وہ سختی سے بولا اور ولی کی جانب بندوق کر لی۔ محفل کے چہرے سے گویا رنگ اڑ گئے، ایک پل کو ولی بھی گھبرایا تھا، جبکہ شہریار اس کے آگے آ گیا۔ کیا کر رہے ہو یہ؟ تمہارے بھائی کو مار کر سکون ملے گا؟ تمہارا باپ تو ذلیل ہو کر گیا تھا سالہ، اپنا جان سے گیا تھا، یہ تمہارا بھائی بھی زیادہ اچھلتا جان سے جائے گا۔ اس نے مسکراتے ہوئے جان بوجھ کر ولی کو اکسانے کو اس کے باپ کا ذکر کیا تھا۔ ولی جبڑے بھیجے پھر بھی خاموش کھڑا رہا۔ شہریار نے سرپنچ کی طرف دیکھا، قابو میں کرو فضل خان اپنے بیٹے کو۔ وہ غصے سے بولے، ایسے کیسے؟ اگر ہمارے گھر سے ان کا گھر لڑکی جا رہا ہے تو ان کے گھر سے ہمارا گھر بھی ان کے خاندان کی لڑکی آئے گا ابھی۔ وہ اپنا فیصلہ سناتا شان سے صوفے پہ بیٹھ گیا، جبکہ کسی کی بے بس نگاہیں خود پر محسوس کر لی تھی۔ فضل خان کا دم جو کچھ دیر پہلے نکل چکا تھا جیسے ہی روح سے بھر گئی، جبکہ جانا اس کاروبار کو ہوتا اپنے کمرے سے دیکھ رہی تھی۔ جی سرپنچ جی، یہ ہمارا دشمن ہے، ہم اس پر ایسا یقین کیسے کر لیں؟ فضل خان نے کہا، تو تمہاری بیٹی کو عاشقی کے ثبوت دیکھے ہیں ہم نے۔ سرپنچ نے گولی جیسے دونوں کے سینوں پر اتاری، تو ہم بھی کہہ دیتا ہے اور ثبوت لا دیتا ہے ان کا، لڑکی تو ہمارے ساتھ ہمارے ڈیرے پر۔ بس ولی چلائے تو سب اس کی طرف متوجہ ہوئے، جبکہ اب مسکرانے کی باری صدام کی تھی۔ منظور ہے، وہ بولا۔ سب حیران ہو گئے۔ شہریار کو سب سے بڑا جھٹکا لگا، کیونکہ ان کی حویلی میں ایک ہی لڑکی تھی اور وہ تھی اس کی بیوی تھی۔ یہ ہمارے گاؤں کی لڑکی ہے، ہماری عزت ہے، ولی نے کہا۔ اس وقت صدام کی چاہت پوری کرنی چاہیے، جبکہ صدام کا کہکما ابھرا، آہا، تم ہم کو بیوقوف سمجھتا ہے کہ ان نیچ ذاتوں سے بھی آئے گا تمہارے گھر کا لڑکی؟ وہ تپا کر، جبکہ ولی نے مٹھیاں بھیجی اور رائزن نے درویش کا ہاتھ تھام لیا۔ کتنی آرام سے اسے ذلیل کیا جا رہا تھا، مگر سرپنچ بولے، منظور ہے، چچی کی آواز پہ گویا سب پر بم گرا تھا۔ شہریار تو پھاڑ کھانے کو دوڑا، میری بیٹی کی عدت پوری ہونے میں ابھی وقت ہے، اس کے بعد آپ بارات لے آئیے گا۔
مردوں میں عورت کی آواز اٹھی تھی۔ شہریار اپنے ہی بنائے گئے جال میں پوری طرح پھنسا تھا۔ عائزہ اور زریش دونوں جیسے ادموئی ہو چکی تھی، صاف سن گیا تھا سب کو۔ صدام نے مسکرا کر سر ہلایا۔ عقل مند لگتا ہے، وہ بولی تو صدام نے اوپر کی جانب دیکھا۔ جانا کی التجا کرتی نظریں اس پر تھی، جنہیں وہ نظر انداز کرتا وہاں سے نکل گیا، کیونکہ وہ ولی سے اس کی شادی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ جبکہ اس کے نکلتے بامجبوری صحیح رسمیں ادا کی جانے لگی، جس میں دماغی طور پر کون حاضر تھا۔ رخصتی سے پہلے فضل خان بھی کمرے میں چلے گئے۔ وہ اسے اس طرح جاتا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ جبکہ ہاتھ کے گلے لگتی جانا وہاں کھڑی تمام عورتوں کو رلا گئی۔ ہاتھ نے اس کو پیار کیا، فیروز نے کیا، جبکہ اس کی ماں نے بھی کیا، جسے ولی نے غور سے دیکھا۔ یہی وہی عورت تھی جس کی وجہ سے اس کا باپ مرا تھا۔ تبھی ماں اندر داخل ہوئی اور پیار سے جانا کو لے کر وہ سب اپنے گاؤں کی جانب چلتی ہے۔ جبکہ ڈیرے پہ آج دوسری بار شراب پی کر دنیا سے خود کو غافل کر دینا چاہتا تھا۔ محبت نہ عزت، اس کے حصے میں صرف انتقام رہ گیا تھا۔ خان عنایت نے شباب خان کے آنے کی اسے اطلاع دینی تھی، مگر وہ تو نشے میں تھا۔ اس نے عنایت کی طرف نگاہ اٹھائی۔ جانا رخصت ہو گیا ہے؟ وہ پوچھنے لگا۔ آنکھوں میں کرچیاں چبھنے لگی تھی۔ عنایت نے افسوس سے سر ہلایا تو صدام نے آنکھیں بند کر لی۔ یہ اس کی ہار تھی، ہاں اس کی ہار۔ خان، وہ شباب خان آ چکے ہیں۔ عنایت کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی شاندار پرسنالٹی کا مالک، وہ جولی اور کچھ عاشقانہ مزاج کا شباب اندر داخل ہوا اور صدام کو دیکھ کر ہنسا۔ ارے شراب تیار ہے تو شباب کہاں ہے خان صاحب؟ شباب کے بن شراب کا لطف لے رہے ہو؟ وہ اس کا ہاتھ مضبوطی سے جگڑتا اسے ایک جھٹکے سے کھینچ کر اس کے بغل گیر ہوا۔ صدام بھی گرم جوشی سے ملا اور دونوں ہی بیٹھ گئے۔ شہاب تو مزے سے شراب پی رہا تھا، جبکہ اس سے مزید ہی اور نہیں پی جا رہی تھی، جبکہ وہ اپنا سفر، اپنا ملک اور گوریوں کے بارے میں بتا رہا تھا۔ صدام کا دماغ جانا اور زریش میں پھنسا ہوا تھا۔ نکاح کرنا ہے ہمیں، وہ اچانک شباب کے ٹیپ کی طرح چلتے منہ پر چپ لگا گیا۔ وہ اسے دیکھ کر عنایت کو دیکھنے لگا۔ عنایت نے سر جھکا لیا۔ لڑکی اٹھا لو عنایت بادشاہ، برداشت نہیں ہوگا۔ وہ بڑا سا گھونٹ بھر کر بولا تو عنایت فوراً حکم بجا لانے لگا۔ جو حکم خان۔ وہ فوراً حرکت میں آیا تو شباب نے ان کی طرف دیکھا۔ کوئی مجھے کچھ بتائے گا؟ شباب نے پوچھا، اور صدام نے عنایت کو اشارہ کیا، گویا سب بتانے کا حکم دیا، اور وہ سب بتاتا گیا۔ شباب کو ولی سخت زہر لگتا تھا، کیونکہ اکثر وہ اور صدام شکار پر جاتے تھے تو وہ بھی وہاں فقط ان کو زیج کرنے کو پہنچ جاتا تھا اور ہر اس شکار کو لے نکلتا جس پر شباب نظر رکھتا، جبکہ صدام تو صرف ہرن کا شکار کرتا تھا۔ شہاب نے سر ہلایا۔ ہو جائے گا خان، لڑکی کی شکل دکھا بس، اس نے کہا تو صدام نے اس کی طرف دیکھا، پھر عنایت کی طرف۔ شہاب بھاؤ، میں جانتا ہوں انہیں، وہ بولا تو شباب سمجھ گیا کہ وہ اسے دکھانا نہیں چاہتا، اور صدام اس کے بعد پیچھے گیر ہو گیا، جبکہ عنایت اور شباب نے افسوس سے اسے دیکھا اور سارا پلان سوچنے لگے۔ ثنا گھر میں داخل ہوئی تو پتے کی طرح کانپ رہی تھی۔ کوئی بھی سوگت خوشی کچھ نہیں تھا۔ یہاں کے تو لوگ بھی اسے نفرت کرتے تھے۔ ان کے گاؤں سے پلٹتے سب پش پھیر گئے۔ وہی دو مہربان ہاتھ اب بھی اسے تھامے کھڑے تھے، جبکہ اس کانوں میں دو لوگوں کی دھاڑنے کی آواز سنائی دے رہی تھی، جس میں سے ولی بھی تھا۔ وہ سمجھتا ہے کیا اور کس لیے آپ نے حامی بھری؟ ولی پھاڑ کھانے کو دوڑا تھا۔ میری بیٹی ہے، میری مرضی، اور جب علیحدگی ہو چکی ہے تو کس خوشی میں نے اپنی بیٹی کو بٹھا کر بوڑھا کروں؟ چچی بد لحاظی سے بولی۔ شہریار عائزہ کو بری طرح گھور رہا تھا، جبکہ وہ سر جھکائے زریش کا اب بھی ہاتھ تھامے کھڑی تھی۔ دونوں کے ہاتھ ہی کانپ رہے تھے۔ ایسا نہیں ہوگا سمجھیے آپ، عائزہ صرف شہریار کی ہے، بھلے کیسے بھی۔ انف! اس سے پہلے وہ آگے بولتا عائزہ چلائی، جان سے مار دیں آپ سب لوگ مجھے۔ وہ بری طرح رونے لگی۔ کوئی میرے بارے میں فیصلہ نہیں کرے گا، میں خود کر سکتی ہوں اپنے لیے فیصلہ، اور میں کل ہی یہاں سے جا رہی ہوں۔ وہ دو ٹوک لہجے میں کہتی، سب پہ نگاہ ڈالتی وہاں سے چلی گئی، جبکہ زریش کو بھی اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ دوسری طرف کھڑا وجود ولی کا ہاتھ اپنے ہاتھ پہ محسوس کر کے جیسے ڈول گیا اور اس مہربان عورت کی باہوں میں گر گئی۔ رات بھاری تھی مگر جیسے تیسے کر کے گزر ہی گئی۔ وہ ڈیرے پہ ہی سو گیا تھا، جبکہ شباب ساری رات اپنی مرضی کے سامان سے لطف لیتا رہا، اور سورج کی پہلی کرن پھوٹتے ہی وہ ڈیرے سے باہر نکل آیا۔ گاؤں کی حسین صبح اور اس پر دسمبر کی سردی کی غدرناک کیے وہ لطف لیتا، تمام سوچوں کو خود سے جھٹکتا، سگریٹ پینے کے لیے پاکٹ میں ہاتھ ڈالتا، دو چار قدم آگے چلتا گیا، جبکہ اب سگریٹ بھی جلا لی تھی۔ وہ چلتا گیا یہاں تک کہ کچھ آبادی کے قریب آ گیا۔ صدام کا ڈیرا آبادی سے ذرا فاصلے پر تھا، ایک دو گھر اسے نظر آ رہے تھے، مگر آبادی میں جانے اس کا خیال نہیں تھا۔ تبھی وہ وہاں سے پلٹتا کسی نسوانی چیخ کی آواز سن کر وہیں رک گیا۔ آواز میں کافی درد تھا، اس کے قدم وہیں جم گئے، مگر اس چیخ کے بعد ایک آواز بھی سنائی نہیں دی، جبکہ وہ تا دیر کھڑا آواز کا تعاقب کرنا چاہ رہا تھا،
اور جب وہ کافی دیر گزرنے کے بعد بھی دوبارہ آواز نہ سنائی دی تو وہ پلٹ گیا، مگر پیچھے بار بار مڑ کر دیکھ رہا تھا۔ وہ دوبارہ ڈیرے پر گیا، جبکہ عنایت کو بھی دیکھا۔ تم جاگ گئے؟ وہ مسکرایا۔ اور آپ سوئے ہی نہیں؟ عنایت کو بھی وہ جانتا تھا صدام کے ساتھ ساتھ بڑا ہوا تھا، وہ تبھی صدام کا اس کے بنا گزارا نہیں تھا، اور شہاب بھی اسے اچھے سے جانتا تھا اور صدام کی طرح اس سے لگاؤ رکھتا تھا۔ خیر یہ بات تو سبھی جانتے تھے کہ صدام خود سے جڑے ہر شخص کے لیے کتنا ٹچی تھا۔ اس کی بات پہ شباب کا کہکمہ ابھرا اور صدام کی آنکھ کھل گئی۔ تم دونوں گھامڑ آدمی دفع ہو یہاں سے، تمہارا باپ کا کمرہ جو ایسے گدھوں کی طرح ہنستا ہے۔ وہ چڑھ کر اپنا سر پکڑتا بولا، جو پوری طرح گھوم رہا تھا۔ پہلے بھی زرش کے لیے، کل رات بھی صرف زرش کی یاد سے پیچھا چھڑوانے کے لیے اس نے شراب پی تھی۔ تبھی اس کی طبیعت گری گری ہو رہی تھی، جبکہ سامنے کھڑا شباب پوری رات پینے کے بعد سوئے بغیر بھی فریش کھڑا تھا۔ خیر اسے تو عادت تھی، اور کیوں تھی صدام خوب جانتا تھا، مگر اس موضوع کو کبھی چھیڑتا نہیں تھا۔ عنایت تمہارے مالک کو اول تو ذرا لحاظ سے تمیز نہیں، مہمانوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے، اور دوسرا آدمی شراب سے لطف لے کر بھی صبح پریشان اٹھے تو وہ آدمی ہی نہیں۔ اس نے منہ بنا کر اپنی ڈکشنری کو ان کے سامنے رکھا۔ عنایت اپنی ہنسی دبا گیا، جبکہ صدام نے گھور کر دیکھا۔ ہو گیا تمہارا فضول بات، جس کا لاجک ہمیں دنیا کو کوئی انسان نہ دے سکے۔ وہ اس کی عجیب بات پر طنز کر کے اپنی جگہ سے اٹھا، سر چکرایا اور دوبارہ بیٹھ گیا، جس پر شباب پھر ہنسنے لگا، اور صدام ایک جھٹکے سے اٹھ گیا۔ سر اب بھی تو چکرا رہا تھا، مگر کیا کر سکتے تھے، انا کو کبھی دبایا ہی نہیں تھا۔ شہباب نے داد دی اور خود بیٹھ گیا۔ وہ فریش ہو چکا تھا، مگر رات والے لباس میں تھا، جبکہ صدام پریشان ہونے چلا گیا اور فریش ہونے چلا گیا، اور عنایت نے اس کی ہیلپ کی۔ تب تک شہباب اس چیز کو جھٹکنے کی مسلسل کوشش کرنے لگا، مگر افسوس کے بار بار دماغ میں وہیں ٹھہر جاتا۔ صدام فریش سا اس کے سامنے گرے سوٹ اور سفید شال لیے آیا تو وہ ہمیشہ سے اس کی شخصیت سے مرعوب ہو جاتا تھا، حالانکہ وہ بھی کسی سے کم نہیں تھا، مگر صدام میں پھر بھی الگ بات تھی۔ وہ بیٹھا، جبکہ عنایت ناشتہ لینے چلا گیا۔ ہوش میں ہو؟ شہاب نے سنجیدگی سے پوچھا۔ صدام نے اسے گھورا۔ میرا مطلب ہے رات تم نے کسی لڑکی کو اٹھانے کی بات کی تھی، اب بھی اس پر قائم ہو؟ یہ وہ صرف نشے کی زیادتی تھی؟ اس نے جاننا چاہا۔ ہم قائم ہیں، لڑکی کو اٹھوانا ہے، اور وہ بھی آج ہی، وہ سکون سے بولا۔ عنایت بھی آ چکا تھا اور ناشتہ ٹیبل پر لگانے لگا، جس میں سے شہاب نے صرف کافی کا کپ لیا اور صدام پراٹھے سے انصاف کرنے لگا۔ کپ شہاب پوچھنے لگا، دن دہاڑے؟ وہ بولا تو شہاب ہنس دیا۔ صحیح، چلو ٹھیک ہے، شام 4 سے 5 کے دوران ڈیرے پہ ایک مولوی کی منڈی کے ساتھ اور 4 گواہوں کے ساتھ انتظار کرنا، تمہارا کام ہو جائے گا۔ وہ بولا تو صدام نے سر ہلایا، پھر ایک نظر اس کو دیکھا جو اپنا موبائل چیک کرتا کافی پی رہا تھا۔ ایک بات پوچھے؟ صدام نے گویا تہمید باندھی، اور شہباب کے تیور بگڑے۔ وہ جانتا تھا وہ کیا بات کرے گا۔ نہیں، سختی سے کہا گیا تھا، تبھی صدام چپ ہو گیا اور اپنا اپنا ناشتہ کرنے لگا۔ تمہیں جانے کا خیال نہیں آ رہا؟ شہاب نے اچانک ہی پوچھا۔ نہیں، اس نے اس سے بھی زیادہ سختی سے جواب دیا تو ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ عائزہ بی بی، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ مت جائیں۔ زریش اس کو سامان باندھتا ہوا دیکھ کر بولی۔ زریش، تم نہیں جانتی میرے ساتھ کیا کیا ہو چکا ہے۔ عائزہ کی بھیگی آنکھیں دیکھ کر وہ حیران ہوئی، اور وہ کافی جلدی ایک دوسرے کے نزدیک آ گئی تھی، مگر راز دونوں ایک دوسرے کے نہیں جانتی تھی۔ زریش خاموش ہو گئی، اس کا راز جان کر اسے شرمندہ بالکل نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جو بھی ہوا، آپ اس سے لڑیں، نہ کہ بھاگ کے جائیں۔ وہ کچھ دیر بعد بولی، مجھ میں ہمت نہیں لڑنے کی، بہت کمزور ہوں میں۔ عائزہ رونے لگی تو زریش نے اسے گلے سے لگا لیا۔ پلیز آپ روئیں مت، وہ اس کے آنسو صاف کرتی چپ کرانے لگی۔ تم دیکھ نہیں رہی مجھے کس طرح ذلیل کیا جا رہا ہے؟ جان گئی ہوں میں، اس شخص نے مجھے طلاق نہیں دی اور پورے گھر میں پھیلا چکا ہے کہ مجھ سے علیحدگی اختیار کر چکا ہے، اور اماں کسی اور رشتے سے طے کر آئی ہیں۔ جبکہ وہ چپ ہو گئی۔ زریش حیرانگی سے اس کی بات سن رہی تھی۔ آگے کی بات وہ کچھ سمجھ گئی تھی، صدام کی بے باک طبیعت سے واقف تھی، تو اسے اندازہ اور تھا وہ کیا بات چھپا گئی ہے۔ زرش منہ پہ ہاتھ رکھے اسے روتا دیکھ رہی تھی۔ وہ حقیقتاً ایک بڑی مصیبت میں تھی۔ آپ سب کو بتا دیں، اس نے اسے مشورہ دیا۔ کوئی نہیں مانے گا، خاص کر اماں، اور پھر میں تو جانتی ہوں بتانے نہیں دے گا۔ جانتی ہوں زری، وہ دونوں ہی ایسے ایک بات کے پیچھے پڑ جانے والے۔ شہریار کی عادت پھر بھی ولی سے الگ تھی کہ وہ بہت نرم خو اور خود کے غصے کو قابو میں رکھنے والا انسان تھا، مگر جب سے میں نے ایک پیپر سائن کیا تب سے وہ ایسے ہو گئے ہیں۔ میری غلطی ہے، میں مانتی ہوں، مگر میں اتنی بڑی سزا کی مستحق نہیں تھی۔ عائزہ سسکی۔ زریش خاموش ہو گئی۔ تبھی میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں، وہ کچھ دیر بعد آنسو صاف کرتے خود سختی سے بولی۔ وہ آپ کو جانے دیں گے؟ اس نے جیسے سوال کیا۔ عائزہ نے اس کی طرف دیکھا اور دوبارہ پیکنگ کرنے لگی۔ وہ کچھ نہیں جانتی تھی اس سے آگے۔
جیسے ایک خواب سا پوری رات اس نے دیکھا اور آنکھ کھلتے ہوئے اپنے بستر پر اپنوں کے پاس ہوگی۔ ایسا احساس اسے ہوتا مگر ہوا نہیں، کیونکہ ایک جھٹکے سے جیسے اس کی آنکھ کھلی، خود کو بستر پہ پایا مگر اپنے نہیں کسی اور کے۔ وہ اٹھ بیٹھی بے وقوفوں کی طرح، خالی کمرہ تکنے لگی۔ پانی گرنے کی آواز محسوس کر کے اسے احساس ہوا کہ واش روم میں ہی خوف کی خوفناک لہر نے اس کا رنگ اڑا دیا۔ وہ اس کی دستر میں آ گئی تھی۔ اس سے پہلے وہ باہر نکلتا اسے بھاگ جانا چاہیے تھا، اسی مہربان نرم عورت کے پاس۔ اپنا لہنگا سنبھالتی اس سے پہلے وہ بھاگتی کہ اسے احساس ہوا اس کا لباس تو تبدیل تھا۔ رات لہنگا کرتی میں موجود تھی، جبکہ اس وقت مردانہ لمبی شرٹ جو اس کو ڈھانپ چکی تھی اور کھلے پاجامے میں موجود تھی۔ حیرت و شرم و غصے سے وہ زمین پہ گرتی چلی گئی، مگر اگلے لمحے اس انسان کے خوف نے پھر سے اس کو اندر ڈر جگا دیا، اور وہ وہاں سے بھاگنے کے لیے اٹھتی کہ واش روم کی کنڈی کھلی اور ٹاول میں موجود وہ سرد آنکھوں والا شخص باہر نکلا تو سامنے سے دیکھ کر خاموشی سے ڈریسنگ کی جانب ہو گیا، جبکہ جانا نے چہرہ چکا لیا۔ اسے رونا آ رہا تھا، یعنی وہ اس حد تک کنفیوز ہو چکی تھی کہ وہ بس رو رہی تھی۔ اس کی مدھم مدھم سسکیوں کا میوزک ولی کو مسرور کر رہا تھا، مگر یہ کیا، وہ روتے ہوئے بھی اس حلیے میں کمرے سے باہر بھاگنے کے چکروں میں تھی۔ تبھی ولی تن فن کرتا اس تک پہنچا اور اس کی کلائی پکڑ کر پوری طرح موڑ دی۔ جانا کی بے بس سی آہ نکلی تھی۔ مجھ سے بھاگنے کی ذرا بھی کوشش کرو گی تو سزا ملے گی، سمجھی؟ وہیں بیٹھو جہاں بیٹھی تھی اور اسی طرح رہو، نہ زیادہ نہ کم۔ آنکھیں دکھاتا وہ بولا تو جانا اس کی جانب دیکھنے لگی۔ کیا وہ پاگل تھا؟ مگر اس کی سخت گوری سے وہ دوبارہ وہیں جم گئی اور مسلنے لگی۔ اسے صدام کی یاد آ رہی تھی، پھولوں کی طرح رکھنے والا اس کا بھائی اسے کتنا بد زن ہو چکا تھا۔ گھر والوں کو سوچتے اس کے ہاتھ کی پشت اس کے آنسو سے بھرنے لگی، جبکہ ولی اس کی خود سے بے دہانی نوٹ کر رہا تھا۔ تبھی ڈریس اپ ہونے چلا گیا، جبکہ وہ جب باہر آیا اور اب اسی طرح اسے بے پرواہ اپنے گھر والوں کی یاد میں گم تھا، جو ولی کو ایک آنکھ نہیں بھائی اس تک پہنچا اور اس کے سامنے ٹک گیا۔ چانا کا سر مزید جھک گیا، اس کو اپنے حلیے کا شدید احساس ہوا، جبکہ ولی اس کے حسن سے نگاہ چرانے کی کوشش کرتے ہوئے چرا نہیں پا رہا تھا۔ اس کی شرٹ کے کھلے دو بٹن ولی کا دماغ بھٹکا رہے تھے، اور بس اس نے وہیں سے اس کی شرٹ دبوچ کر ایک ہاتھ سے اسے اپنی جانب کھینچ لیا۔ نرم اور نازک سی جانا خوف زدہ سے اس کے چہرے کے بے حد نزدیک آ گئی۔ اپنے بھائی کا غم منا رہی ہو میرے سامنے؟ جانا بی بی، جب وہ میری گولیوں سے مر جائے گا اصل غم اس دن منانا، وہ اس کو جھڑکتے ہوئے سختی سے بولا۔ جانا کی سرخ آنکھیں بھیگنے لگی، جبکہ تھر تھر آتی تھوڑی، وہ اصل میں خود کو بے بس محسوس کرنے لگا اور کانپتے لبوں کی مدھر سانسوں کو روک گیا۔ وہ ایسا نہیں چاہتا تھا، فی الحال تو بالکل بھی نہیں، کہ اس پر واضح ہو کہ اس کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت ہے، جو کہ بالکل نہیں تھی۔ وہ بس اس کے وجود کی طرف کھینچ رہا تھا، اور اس حد تک کہ وہ خود پر سے کنٹرول کھو دیتا۔ جانا چونک کر اس کی شدت پر پریشان ہلکان ہونے لگی، پہل نرمی اور اب حد سے زیادہ شدت پر اس کو دور ہٹایا احتجاج کرتے ہاتھ پر اب دم توڑ چکے تھے، اور وہ خود کو مردہ سمجھتی ڈھلکنے لگی تھی کہ وہ اس سے دور ہوا۔ اس کی زخمی لبوں کو دیکھنے لگا، جبکہ اسے پہلے دھکیلا تو وہ گہرے سانس بھرتی تکیے پہ گری۔ عجیب احساس تھا اس کو، توڑ پھوڑ کا، یقیناً اسے مزہ آنے والا تھا، مگر جتنا مزہ صدام کو اس کی حالت اپڈیٹ کرنے کا تھا، اس کی تو بات ہی کیا تھی۔ جانا بری طرح روتی، وہ پہلا شخص تھا جو اس کے بار بار نزدیک آتا تھا، مگر وہ بہت برا تھا اور صرف اس کو ولی سے ڈر لگتا تھا۔ تم نے اب روز ہی رونا ہے، کام ضروری نہ ہوتا تو جان نہیں چھوڑتا۔ ولی نام ہے میرا، یاد رکھنا، تمہاری ہر سانس میرے قید میں، اور تم میری غلام ہو، میرے گھر والوں کی غلام ہو۔ تمہارے باپ نے میرے باپ کو مارا، تمہارے بھائی نے میری ٹانگیں توڑوانے کی کوشش کی، اور تم مجھ سے بدلہ لینے میرے استقبل پہنچ گئی۔ جانا میڈم، بہت ایسا حساب ہیں، چکاتے مرنا بھی چاہو تو مرنے بھی نہیں دوں گا۔ ہنستا وہ اس کے کانوں میں پھنکارتا رہا۔ اب 1 منٹ لگا کر اٹھو، دادی کے پاس تمہیں دینے کو بہت کچھ ہے۔ وہ اس کی حالت سے مزہ لیتا، ایک بار پھر اپنے بال درست کرتا، کمرے سے باہر نکلنے لگا، جبکہ جانا اب بھی ویسی پڑی رہی، رونے میں مصروف تھی۔ میں اٹھ رہی ہوں، تم اٹھ رہی ہو یا میں خود ہی؟ وہ دھاڑا تو جانا اچھل اٹھی اور دوڑتی ہوئی باتھ روم میں بند ہو گئی۔ سلی، اس نے سر جھٹکا، اس کے حسن سے نگاہ چرانا واقعی مشکل تھا۔ پھر دادی کی دھمکی اسے یاد تھی، وہ باہر نکل آیا تو عائزہ کے کمرے سے زریش کو نکلتا دیکھ کر وہ اسے سخت تیوروں میں گھورنے لگا، جو رو دینے کو تیار تھی۔ اسی قید میں تھی، اختیار جیسے اس کے پاس تھا، صدام کے پر کاٹ چکا تھا، وہ بے بس پنچھی کی طرح پڑا تھا۔ ولی خوش سا دادی کے پاس چلا گیا۔